سورہ البقرہ آیت نمبر 79۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کریں۔ پس خرابی ہے ان چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ مولانا اس آیت کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اس آیت کو یا اس مضمون کی دوسری آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھا جائے۔ جب تک پورا بیک گراؤنڈ ذہن میں نہ ہو یہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دیکھیے اس میں یہود کا ذکر ہے، تو یہود کے دو دور تھے، اسی تو امت مسلمہ کے بھی دو دور ہوں گے۔ یہ جو بتایا گیا ہے یہ یہود کا قصہ نہیں ہے، یہود کی مثال سے امت مسلمہ کو سبق دیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس یہود کا قصہ پارے نہ اس کو پڑھ لو، یہود کی مثال کی شکل میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ تم اس سے نصیحت لو اور اس کو اپنی زندگی میں مت دہراؤ۔ تو دیکھیے امت کے دو دور ہوتے ہیں، یہود کے بھی دو دور تھے اور مسلمانوں کے بھی دو دور۔ ایک وہ ہے جب کہ امت زندہ ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے اللہ کے دین پر، وہ کا زندہ ہونے کا دور ہے۔ دوسرا وہ دور ہے جب کہ امت زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ تو ایک ہے دور زوال، ایک ہے دور عروج۔ تو جب زوال کا جب عروج کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی امت زندہ ہوتی ہے، تو وہاں اس کا مسلک ہوتا ہے اللہ کی رضا کو اصل بنا کر اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا۔ اور جب امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا سول کنسرن قوم بن جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے قوم کی رضا ہوتی ہے، یعنی پہلے مرحلے میں ہوتی ہے رضائے خداوندی اور دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے رضائے قوم۔ کیونکہ پہلے مرحلے میں جب زندہ ہوتی ہے قوم تو وہ سمجھتی ہے کہ اللہ کی رضامندی سے ہمارے کام بنیں گے، اللہ خوش ہے تبھی ہمارے کام درست ہوگے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پر زندہ یقین ہوتا ہے اس زمانے میں۔ جب اللہ پر زندہ یقین ہوتا ہے تو امت کا یا امت کے افراد کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ سارا انحصار کام کے بننے کا، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اس پر ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے ان کی زندگی کی ساری سرگرمیاں چلتی ہیں۔ لیکن اس دور زوال میں اللہ پہ یقین موجود نہیں رہتا، اللہ کا شعور جو ہے زندہ موجود نہیں رہتا، ان کا جو دینی عقائد ہے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو قوم ہے وہ تو زندہ سامنے ہوتی ہے، یعنی عقائد جو دینی عقائد ہیں وہ تو چلے آتے ہیں دور کہیں حافظے خانے میں، لیکن جو قوم ہے وہ تو زندہ سامنے ہوتی ہے، سارے مفادات تو سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب رضائے قوم کا منتہا بن جاتا ہے۔ پہلے دور میں رضائے الہی منتہا تھا، رضائے الہی ان کا منتہا ہوا کرتا تھا، لیکن دوسرے قوم میں رضائے قوم منتہا ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت میں ذکر ہے جس بات کا کہ یہود اپنے دور زوال میں جب پہنچے تو ان کا کیا حال ہوا، وہ رضائے قوم کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ حقیر چیز کے بدلے
اللہ کے آیتوں کو مت بیچو. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے دام پر دنیا کمانا، دین کے نام پر دنیا کمانا. لینا تو ہے دنیا، حوالہ دینا ہے اللہ کی کتاب کا. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دور زوال میں بھی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ دین کا نام مٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا. صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ زندگی تو ہوتی ہے دنیا دارہ، لیکن سب کچھ دین کے نام پر لیبل دین کا لگا دیتے ہیں لوگ، دین کے نام پر دنیا داری. تو اس وقت جو علماء ہے، اس آیت میں علماء یہود کا ذکر ہے، تو امت کے علماء، امت مسلمہ کے علماء بھی یہی کریں گے، اور امت یہود نے یہی کیا کہ قوم کو جو بات چھوٹ کرتی ہے، قوم کو جو بات اچھی لگتی ہے وہ بولتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کو قوم سے چندے ملتے ہیں، قوم سے اسٹیج ملتا ہے، قوم کے درمیان ان کو پاپولرٹی ملتی ہے، قوم کے درمیان ان کو قیادت ملتی ہے. سارے مفادات جو ہیں وہ قوم سے ملتے رہتے ہیں. کیونکہ جب امت دور زوال آتا ہے تو امت تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی ہو جاتی ہے، چند لوگ نہیں ہوتے. تو یہود کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور امت مسلمہ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا کہ دور زوال میں ایک بہت بڑی قوم بن جاتی ہے. تو وہ قوم جو ہے وہ بزنس کرتی ہے، ادارے چلاتی ہے، ہر قسم کے سامان حیات اس قبضے میں ہوتے ہیں. کیونکہ دنیاوی سرگرمیاں تو ختم نہیں ہوتی، دینی اخلاص تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن دنیاوی سرگرمیاں تو خوب چلتی ہیں. تو دنیاوی سرگرمیاں کو دین کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ دین کا لیبل لگا کر دنیاوی سرگرمیاں چلاتے ہیں. وہاں پر علماء کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بولیں، وہ کنڈیم کریں، وہ ڈس اون کریں، وہ اس وقت نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. لیکن چونکہ ان کا مفادات پر ضرب لگتی ہے، اس لیے وہی بولی بولتے ہیں جو امت کو اچھے لگے. اسی کو کہا گیا کہ حقیر پونجی کے بدلے اللہ کی آیتوں کو مت خریدو. یعنی حقیر فائدے کو لینے کے لیے اللہ کا نام لینا، حقیر فائدے لینے کے لیے قرآن کا حوالہ دینا. اور یہ جو ہے کہ وہ لکھتے ہیں، تو لکھتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ایسے فتوے جو امت کو سوٹ کرے، ان کی ایسی تعویلات جو امت کو اچھی لگیں، ان کی ایسی تعبیرات دین جس سے امت کے اندر ان کو سرفرازی ملے، یہ سب مراد ہے. تو قرآن کی یا نبی کی باتوں کی ایسی تشریح کرنا جو امت کو سوٹ کرے، تو یعنی بظاہر تو نام ہے دین کا، نام ہے اللہ اور رسول کا، لیکن عملاً مقصود کیا ہے؟ امت کے اندر سرفرازی، امت کے اندر اپنا مقام محفوظ رکھنا. تو وہ اس وقت یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اگر ہم نے، جب امت زوال کے دور میں پہنچ چکی ہوتی ہے، جب زوال کے دور میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ بظاہر دین سے اپنے کو وابستہ بھی کیے ہوئے ہوتی ہے، مطلب ان کا نام وہی ہوتا ہے، مسلمانوں جیسا نام، ان کے ادارے اسلام کے نام پہ چلتے ہیں، ان کے فارم کے اعتبار سے دین ان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اخلاص غائب ہوتا ہے. تو اس وقت اگر ان کے بتایا جائے کہ تم جس دین کو دین سمجھ رہے ہو وہ دین نہیں ہے، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ امت سے کٹ جائیں گے. یعنی اس وقت علماء کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بولیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ تو دین نہیں ہے، تو امت سے کٹ جائیں گے، امت سے کٹ جائیں گے. اس لیے وہ ان کی بولی نہیں بولتے. مثال کے اوپر دیکھیے، ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، امت اگر یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہے کہ کچھ بھی کہو، دنیا میں آخرت میں
ہمارے رسول جو ہے شفاعت کر دیں گے اور جنت مل جائے گی. اب یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے کہ دنیا میں چاہے جیسے رہو اور شفاعت سے جنت مل جائے گی. یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے. لیکن کھل کر اس کو وہی نہیں کریں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ بے بنیاد عقیدہ ہے. کیونکہ امت جو اسی سہارے میں جی رہی ہے کہ بظاہر تو حقیقتاً تو وہ دنیا دار بنی ہوئی ہے. اس کا سول کنسرن اپنی فیملی ہے, اپنے بچے ہیں, اپنا بزنس ہے, اپنا جاب ہے, اپنی خواہشیں ہیں. لیکن یہ بھی سمجھے ہوئے کہ جنت بھی ہمارے لیے ہے. تو شفاعت کے عقیدہ جو سے بڑی ان کو سکون ملتا ہے. کچھ بھی کرو شفاعت سے ہمیں جنت ملی جائے گی. اب وہاں پر علماء بولتے نہیں, کیونکہ اگر یہ بولیں تو عوام سے کٹ جائیں گے. ایسی زوال کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو, اس کے بعد ہمارا اسلام پکا ہے. یعنی کلمہ اگر پڑھ لو تو اسلام پکا ہے. اب وہاں پر اگر علماء بولیں کہ صرف کلمہ کا لفظ زبان سے دہرانے سے اسلام نہیں پکا ہو جاتا. عمل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. تو اس کو اگر ہائی لائٹ کریں, اس کو زور شور سے بتائیں, تو امت سے ڈر ہوتا ہے کہ امت سے کٹ جائیں گے. اس لیے وہ اس معاملے میں یا تو خاموشی اختیار کرتے ہیں یا ایسی تعویلات کرتے ہیں جس سے امت کے غلط خیالات کی تصدیق ہوتی رہے. ایسی مثالوں کو دیکھیے, امت کے لوگ قومی پالیسی چلاتے ہیں. قومی پالیسی یعنی قومی جھگڑے, قومی نزاعات, قومی مفادات کی بنیاد پر نفرتیں, لڑائیاں کرتے ہیں. اب وہاں پر اگر علماء یہ بولیں کہ یہ سب تمہارے قومی جھگڑے ہیں اور تم کر رہے ہو اس کو دین کے نام پر, یعنی قومی ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں, قومی سرگرمیاں کرتے ہیں, لیکن ہوتا لیبل پر دین کا کہ یہ جہاد ہے مثلاً. تو اس وقت اور علماء بولیں اس کے خلاف تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ بس کٹ جائیں گے تو مفادات سب پر ضرب لگے گی. تو بولتے نہیں, یا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا اللہ کی آیات کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو ان پر صادق آتی ہو. یہ مطلب یعنی زوال کے دور میں امت کا جو حال ہوتا ہے اس معاملے میں کھل کر اس کے خلاف نہ بولنا, اور نہ بولنے کی وجہ سے اپنی قیادت کو برقرار رکھنا, یہ جو ہے کہ نہ بیچو حقیر پوجی کے ذریعے اللہ کے آیتوں کو. اس کا مطلب یہی ہے کہ دور زوال کے بنا پر ان کا جو حالت ہو چکی ہے, ایسی حالت میں محض اپنی قیادت کو, اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ بولی بولتے ہو جو ان کو سوٹ کرے. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ ظاہرہ بہت بڑے پیمانے پر یہود میں اس وقت پیدا ہوا جب وہ دور زوال میں آ چکے تھے. اسی طرح سے جیسا کہ حدیثوں میں باقاعدہ اس کی پریڈکشن موجود ہے, پیشین گوئی موجود ہے کہ امت مسلمہ بھی جب بعد کے زمانے میں زوال کا شکار ہوگی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا. یہ سب چیزیں اس کے اندر ہی پیدا ہو جائیں گی. اور موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدا ہو چکی ہیں. اس زمانے میں دیکھیے مسلمانوں نے مثال کے طور پر دیکھیے کہ ملکوں میں تشدد لڑائیاں ہو رہی ہیں, مار کاٹ ہو رہا ہے, کوئی اس کے خلاف بولتا نہیں. ہر ملک میں مسلمان آپس میں کہیں لڑ رہے ہیں, کہیں دوسروں بم مار رہے ہیں, اسکول پر بم مارتے ہیں, اسکول کے بچوں کو اغوا کر کے اٹھا لے آتے ہیں, جگہ جگہ تشدد کر رہے ہیں. آپ کہیں آپس میں کر رہے ہیں, کہیں دوسروں کو بم مارتے ہیں. لیکن
علماء بالکل خاموش ہے، اس پر کوئی کنڈم نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بولیں گے تو امت ان کے خلاف ہو جائے گی، وہ امت سے کٹ جائیں گے، امت سے ان کے مفادات برقرار ہی رہیں گے. تو وہی بولی بولتے ہیں جو لوگوں کو اچھے لگے. اب آپ دیکھیے ہمارے علماء جو ہیں دھوم سے بولتے ہیں مفروضہ دشمنوں کے خلاف. جو جہاں جس جلسے میں جائیے، جس اخبار کو پڑھیے، جس میگزین کو پڑھیے، جس کتاب کو پڑھیے، دھوم سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ فلاں دشمن اسلام ہے، فلاں دشمن ملت ہے. اور خود مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کو نشاندہی نہیں کرتے. اگر بولیں گے تو وہ ایک شکل میں جسے کوئی اپلیکیشن کرنا ہو متعین کر کے، اپلائڈ وے میں نہیں کہتے. کیونکہ اپلائڈ وے اگر کہے تو مسلمان سمجھیں کہ تو ہم کو بول رہے ہیں، ہم بھی الٹا کر رہے ہیں، تو غصہ ہو جائیں گے. تو یا تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا اپلائڈ وے میں بولتے ہیں تو اپلائڈ وے میں نہیں کہتے، یا قرآن کی آیتوں کی ایسی تعبیرات کرتے ہیں جس میں ان کے لیے گنجائش نکل آئے، ان کا قتل و خون جو ہے وہ فساد کے بجائے جہاد بن جائے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی دنیا کے حقیر مفادات کی خاطر دین کا اعلان نہ کرنا، دنیا کے حقیر مفادات کی خاطر امت کو کنڈم نہ کرنا، دنیا کے حقیر مفادات کے خلاف خاطر نئی المنکر کا فریضہ انجام نہ دینا. اور یعنی علماء کی یہ پالیسی کہ اپنے ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر مقبولیت باقی رہے، لوگوں کی چندے ملتے رہیں، لوگوں کے درمیان ان کو قائد کا درجہ ملا رہے. یہ اس طریقے سے پالیسی بنائی جاتی ہے، اس ذہن کے ساتھ جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، ایکٹیویٹیز وہ مراد ہے اس سے. تو یہ چیز دور زوال میں یہود کے درمیان بہت بڑے پیمانے پر آئی تھی، اور یہی چیز حدیث کی پیشینگوئی کے مطابق امت مسلمہ بھی لازماً آئے گی بہت بڑے پیمانے پر. تو یہ جو بتایا گیا ہے یہ صرف یہود کی تاریخ نہیں ہے. قرآن اس لیے نہیں اترا کہ بس یہود کی تاریخ بتائے، اس لیے نہیں اترا ہے. وہ تو ہدی للمتقین کے لیے اترا ہے، اہل ایمان کو اس سے رہنمائی ملے اس کے لیے اترا ہے، اہل ایمان کو اس سے صراط مستقیم ملے اس سے اترا ہے. تو یہود کے دور زوال کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کہ یہی حالت مسلمان کی ہو جائے گی جب وہ دور زوال کا شکار ہوں گے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ظاہرے پیدا ہو چکے ہیں مسلمانوں میں، جو یعنی دنیا کے یعنی دین کے ذریعے دین کے ذریعے دنیا کمانا، یہ جو یہود میں ہوا تھا، کیا آج مسلمانوں میں ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو آج مسلمان اسی درجے کے مانے جائیں گے. یعنی نام لینا قرآن کا، حدیث کا، اللہ کی باتوں کا، لیکن عملاً مقصود کیا ہے؟ دنیا کمانا، اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنا، چندے جاری رہیں، ان کے ادارے چلتے رہیں، ان کی جلسوں میں بھیڑ لگی رہے لوگوں کی، مقصود یہ ہو تو کیا کہ وہ اسی نوبت کو پہنچ چکے ہیں جس نوبت کو یہود اپنے دور زوال میں پہنچے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ ان آیتوں کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کو لے کر کے جانچتے رہو. یعنی یہ جو پیش آئی تھی خرابیاں یہود کے اندر اپنے دور زوال میں، تو اس کو لے کر جانچتے رہو
جب دیکھو کہ امت مسلمہ میں بھی یہی سب خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ دور آ گیا. وہ دور آ گیا جس کی حدیث میں پیشین گوئی کی گئی تھی. حدیث میں کہا گیا تھا کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور یہود کا اتباع کرو گے. تو اس کا پہچانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اتباع کا دور آ گیا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہود کے زوال کے زمانے میں ان کے درمیان جو نشانیاں ظاہر ہوئی تھی دین کے نام پر دنیا کمانے کی، جب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بھی یہی ہو چکا ہے کہ لوگ دین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں. مقصود تو دنیا کمانا ہے، نام لیتے ہیں دین کا. جب یہ ایسا آ جائے تو سمجھو کہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق وہ دور زوال مسلمانوں میں آ چکا. جب بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح یہود کے اندر یہ ظاہرہ یعنی سامنے آیا تھا کہ وہ ان کا مقصود تو ہوتا ہے دنیا کمانا لیکن نام لیتے ہیں دین کا. تو جب بھی تم دیکھو کہ ایسا یہاں ہو رہا ہے کہ لوگ نام لیتے ہیں دین کا، ہوتا ہے دنیا کمانا، مطلب شہرت، پیسہ، بلڈنگیں، پاپولرٹی، بھیڑ جلسوں میں، یہ مقصود ہوتا ہے اور نام لیتے ہیں دین کا. تو سمجھو کہ وہ دور جس کی پیشین گوئی حدیث میں کی گئی تھی، وہ دور زوال مسلمان میں آ چکا. تو اب اصلاح امت کو یہاں سے شروع ہونا ہے. اصلاح امت کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا. اس اعتبار سے لوگوں کو اصلاح کرنا، گویا کہ یعنی لوگوں کو اس زوال سے باخبر کرنا، لوگوں کو لوگوں کے اندر یہ جو برائی آ چکی ہے اس سے باخبر کرنا، اور لوگوں کو اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے اس سے دور ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتانا. اس سے آغاز ہوگا، کسی اور چیز سے آغاز نہیں ہو سکتا. کہ آپ فضائل سنائیں، اشعار سنائیں، کچھ نعرے ان کو دیں، کوئی بھیڑ جمع کریں ان کی اور جذباتی تقریر کریں، اس سے آغاز نہیں ہوگا. یعنی اب اصلاح کا آغاز اگر ہوگا تو وہاں سے ہوگا کہ آپ ان برائیوں کی نشاندہی کریں، ان برائیوں کی کھلی نشاندہی کریں آپ، نہیں تو اصلاح کا آغاز ہی نہیں ہوگا. کچھ اور کریں آپ، چاہے وہ کتنے دھواں دھار تقریریں کریں، کتنے ہنگامے کریں، کتنے ہی آپ جہاد کے نام پر لوگوں کو قتل کریں، اس سے آغاز نہیں ہوگا. آغاز ہوگا اس طرح سے کہ لوگوں کے ذہن کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے اندر اسپرٹ پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر یعنی وہ لوگ جو کہ اب رضائے قوم پر آ کے اٹک گئے ہیں، ان کے اندر دوبارہ رضائے خداوندی کا ذہن بنانا، یہاں سے آغاز ہوگا. تو قرآن کی آیت اور اس طرح کی دوسری آیتیں ہم کو یہی سبق دے رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے. کیونکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے یعنی ساری خرابیاں امت کے اندر آ چکی ہیں. کوئی خرابی ایسی نہیں ہے جو امت میں نہ آئی ہو. دین کا نام تو خوب لیا جا رہا ہے، دین کے نام پر نعرے خوب ہو رہے ہیں، دین کے نام پر بھیڑ خوب جمع ہو رہی ہے، دین کے نام پر سڑکوں پر خوب جلوس نکل رہے ہیں. لیکن عملاً کیا ہے؟ گہرائی سے دیکھیے تو ساری سرگرمیوں کا مقصد دنیا کمانا، یعنی دنیا کمانے کے مالی فائدہ، شہرت اور مقبولیت اور لیڈری، یہ مقصد ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے، بہت سوچنے والی بات ہے، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے.
تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بہت زیادہ سجدہ ہو جانا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور خوش فہمیوں میں نہیں جینا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کام کریں اس میں دین لگا دیں، دین کا لیبل لگا دیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ بھی کرو بس دین کا لیبل لگا دو تو وہ دینی ہو گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا کا اسلامائزیشن، یعنی اس میں خلاصہ جو ہے کہ دونوں مفادات کا اسلامائزیشن مت کرو. تو آپ قومی سیاست، اپنے قومی بزنس، اپنے قومی ہنگاموں کا وہ اسلامائز مت کرو. دنیا کے مقصد کے تحت سرگرمیاں کرو، اس کا ٹائٹل دو اسلام. ایسا مت کرو، کیونکہ اس سے تمہارا جرم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. ایسا کرنے سے تمہارا جرم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. یعنی اگر غیر اسلام کو ہم اسلام کا ٹائٹل دے دیں تو جرم بڑھ گیا. جو چیز اسلام نہیں ہے اس پر آپ اسلام کا ٹائٹل دے دیں تو اس سے جرم گھٹا نہیں، جرم بڑھ گیا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت کا حال یہی ہے کہ غیر اسلام کو وہ اسلام کا ٹائٹل دی ہوئی ہے، غیر اسلامی سیاست کو اسلام کا ٹائٹل، غیر اسلامی لڑائی کو اسلامی جہاد کا ٹائٹل، غیر اسلامی ہنگاموں کو اسلامی احیاء کا ٹائٹل. یہ ہو رہا ہے کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ گویا کہ اپنے آپ کو یہود کے ساتھ بریکٹ کرنا ہے. بہت خطرناک بات ہے. یعنی یہ جو حالت ہے امت کی، اس کا مطلب ہے کہ امت اپنے آپ کو یہود کے ساتھ بریکٹ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو یہود والی کیٹیگری میں داخل کر دیا ہے، جس کی حدیث میں جس کی پیشینگوئی کی گئی تھی. حدیث میں بطور پیشینگوئی یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ تم وہی سب کچھ کرنے لگو گے جب جو یہود نے اپنے دور زوال میں کیا. تم پر بھی دور زوال آئے گا، اور جب زوال آئے گا تم بھی وہی کرنے لگو جو یہود نے اپنے دور زوال میں کیا. یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے. اس میں بہت سخت پکڑ اللہ کی بتائی گئی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس غلطی سے بچیں، کیونکہ یہ غلطی بہت زیادہ خطرناک غلطی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی، اللہ کی ایسا کرنے کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے واپس چل جائیں گی، ہم کو اللہ کی بلیسنگ نہیں ملے گی. اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. خود اپنے کو بچائیں اور مسلمانوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بھی اس سے دور کریں، امت کو بھی اس سے دور کریں. یہی ہے ذاتی اصلاح کا طریقہ، یہی ہے امت کی اصلاح کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس آیت کا مصداق نہ بنیں اور اللہ کی سعادت سے اللہ کی سعادت ہم کو حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.